یہ انبیاء و مرسلین سارے ہیں تمہارے مبین، یہ انبیاء و مرسلین سارے ہیں تمہارے مبین، سب مزائے رات ہے سمجھو یہ تم کوئی نہیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا وعلی آلہ سیدنا وعلی محمد وعلی سلام وسلام علیہ۔ اب قرآن کریم کا انداز نہیں یا ایھا النبی، اے بے مثل نبی، اے مثل نبی، اے بے نظیر نبی۔ جب کسی کرنے پر یا ایھا داخل ہوتا ہے اس کے معنی بے نظیر ہوا۔ قرآن کریم میں آیا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، ایک کمر کے ہونے والے چادر کے لپیٹنے والے۔ چادر کمر تو سبھی لوگ لپیٹنے ہوتے ہیں، لیکن یہ محبوب مطلوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چادر کا لپیٹنا کمر کا ہونا بھی دے دیتے ہیں۔ اب علماء مجلس سے کہیں گے اگر یہی معنی ہے تو کوئی کہ کیا کافی بھی میں دیتے ہو سکتے ہیں اپنی خباثت بھی دیتے۔ ہاں کافی دینے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو ایمان نہیں جائے وہ کافی، جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایمان نہیں جائے وہ بھی کافی، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے میں ایمان نہیں جائے وہ بھی کافی، جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایمان نہیں جائے وہ بھی کافی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایمان نہیں جائے وہ بھی کافی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایمان نہیں جائے وہ بھی کافی۔ غیر کی انبیاء صادقین نے جس راہ میں جو ایمان نہیں جائے سب کے سب کافی۔ لیکن اے محبوب مطلب آپ کے زمانے کو بہت قریب ہو گئی ہے۔ انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ اگر آپ نے چاند کی طرف اشارہ کر دیا ہے چاند شک ہو گیا، لیکن ان اشیاء کے لیے شک نہ ہوا۔ انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ اگر آفتاب کی طرف رخ دیا ڈوبا ہوا آفتاب چلا آیا پلٹ آیا، لیکن ان اشیاء کا دل بارگاہ مصطفیٰ میں نہ پڑتا۔ انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ اگر درخت ادھر شاہ فرما دیا درخت ادھر ہوا چلا آیا، لیکن یہ اشیاء بارگاہ مصطفیٰ میں نہ کیجیے۔ انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ اگر اثر پر قاعدہ کر دیا موم ہو گیا، نشان قدم لے لیا، لیکن ان کا دل موم نہ ہوا۔ یہ انبیاء کرام سے آپ کی خوشخبری سنتے رہے، باوجود معجزات باہرہ کے دیکھنے کے اور خوشخبری سننے کے کہ بھی انسان نبوت کرتے ہیں کہ یہ اپنے کفر میں بے نظیر و بے مثیل ہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وعلی سلام علیکم۔ نعرہ تکبیر، شاہ قطب الأقطار قبلہ پیر صاحب زندہ باد، صاحب زندہ باد۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے بھی بے مثل ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو بارگاہ مصطفیٰ میں قربان کر دیا۔ نماز دیکھیے بے مثل، روزہ دیکھیے بے مثل، حج دیکھیے بے مثل، ہر کامات دیکھیے بے مثل۔ نماز تو فرض ہوئی کبھی معراج، حضور نے خود مراجہ فرمایا کہ بعض ملائکہ جو ہیں تصدیق صحیح کر رہے ہیں، قیام کی صورت میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجود میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ نعمت عطا فرمائی کہ ایک ہی رکعت میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، یعنی غلامان مصطفیٰ کو ملائکہ کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اور نماز پڑھیں کیسے؟ تو نماز پڑھنے کا کوئی طریقہ قرآن کی روشنی نہیں پڑھ سکتا، قرآن کی روشنی میں تو ایک رکعت بھی نہیں پڑھ سکتا۔ نماز اللہ نے فرض کر دی، اب نماز پڑھنا تو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتی ہے، وہاں نماز معلوم ہوگی۔ تو حضور فرمانے صلو کما رأیتمونی، نماز کو جیسا تم مجھے دیکھتے ہو، یعنی فرما صلو کما اصلی، میں جیسے نماز پڑھتا ہوں حضور کی ذات کوئی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی، نماز کو جیسا تم مجھے دیکھتے ہو، اور جس امام نے جیسا دیکھا اسی کا عمل ہو رہا۔ شافعی اپنے جس طرح دیکھا ان کو نظارہ ہوں، حنبلی جس طرح دیکھا انہیں جو اور امام مالک نے دیکھا، حنفی نے جو دیکھا، وہ کہ میرے رسول کی ہر اداؤں پر نماز ہو رہی ہے۔ چاہے جس امام کی تقریر کیجیے میرے رسول کے دائیں پائے تو آجائے مصطفیٰ۔ اسی لیے قرآن پاک میں صاف فرما دیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پہلا جملہ شرط، دوسرا جملہ اور زیادہ فائدہ جا فاتر شرط و فاتر مشروع، اگر شدید ختم ہو جائے تو بے بات کا ہے۔ لیے جائے تو مانا ہو گے ساری کائنات کے اپنا ہے محمد رسول اللہ، وہ نہ ہونے کو بنا تھا شمس و قمر نباغ و شجر نباغ
کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کی بدو سے سایہ ہوتی۔ اللہم صلی وسلم علی امام واحد محمد واحد ہے۔ پہلے زمانے میں تو غیب دیکھ کے ایمان لایا جاتا تھا، اب غیب سے انکار کر کے ایمان لایا جا رہا ہے۔ ابو جہل نے بھی مٹھی میں کنکریاں لے کے آیا تھا اور پوچھا میرے ہاتھ میں کیا ہوتا تھا، کچھ بھی نہ ہوتا، جسے بچے آپس میں کہتے ہیں پہلے نہیں پوچھیں، لیکن سرکار کو معلوم تھا کیا کہا میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں بتا دوں، جس سے بہت حیث کی بات ہے جو تو حضور نے بتا دیا کہ یہ اسے ہاتھ میں کنکریاں، اس نے کام میں لگا سنا۔ تو اب سوال یہ جب سرکار نے فرمایا اس وقت تصدیق کر رہے تھے یا پہلے میں تصدیق کر رہے تھے یہ سوال، کیونکہ قرآن میں کیا یسبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح وہ کرتے ہوئے آئی کہ معجزہ کیا ہوا؟ معجزہ یہ ہوا کہ ابو جہل کے کانوں میں سماعت کیا دے دیا، سماعت دے دی تاکہ وہ سن سکے۔ سماعت جو دی ہے یہ معجزہ ہوگا کہ سماج یہ سماج سے سنتے اپنے اختیار کو جان سماج یہ معجزہ ہے۔ تو وہ کہانیاں سے ابو جہل نے سوچ لیا۔ تو اب پہلے ابو جہل بھی جانتا تھا کہ نبی ہوں گے تو غیب کی خبر جانے والا۔ ایک مرتبہ واقعہ ہے کہ ابو جہل جب عاجز ہوا تو حقیق کو بلایا یمن سے، اس لیے کہ اس کا اثر ہے اور اس کی بات کو لوگ مانیں گے۔ تو جب آیا انہوں نے کہا بھائی اپنے نبوت کا دعویٰ کیا رسالت کا اور سب مسلمان سے چلے جانے، تمہارے بابا ہزار کا دن ختم ہوتا جا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے جن نبوت کا دعویٰ کیا اس سے بھی پوچھنا پڑے گا، کیونکہ جب فیصلے کے لیے بلایا گیا ہے تو بغیر جاننے کہ گفتگو کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ تاجانا پورے مسلمان ارے مسلمان کے لیے پوچھنے لیا اب مجبور ہو گیا۔ تو کہا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، انہوں نے فرمایا اللہ معجزہ چاہیے، کون سا معجزہ چاہیے؟ آسمان کا یا زمین کا؟ آسمان جانتا تھا کہ شہر کے اثرات زمین پر چل سکتے ہیں، مگر آسمان کا شہر کا اثر نہیں ہوگا۔ لوگ جو صحیح کر کے ہفتے روزے کوشش کرتے ہیں وہ باطل ہو جائے گا، کیونکہ آسمان کا شہر کا اثر نہیں ہوتا، زمین کا اثر ہوتا ہے، آسمان کا نہیں ہوتا۔ اس لیے اس نے آسمان کو معجزہ دیا۔ اس نے کہا چاند جو ٹکڑے اسے فرمایا چاند جو ٹکڑے اور کہا ایسا ہی بات بتائی یہ دل میں۔ اب دیکھیے ابھی مان نہیں رہا مگر سماتا ہے کہ نبی ہیں تو غیب کی بات جاننے والے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ دل میں یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے جو تیری جو اپاہج ہے، لنگڑی ہے، دھوڑی ہے، تو چادر سے شفا ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا سے شفا دی۔ اب یہ سننا تھا کون حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ یہ سن گئے، اب مکان گئے یمن جیسا تھی تو وہی لڑکی جو دھوڑی لنگڑی اپاہج تھی وہ دروازے آئی جس طرح دیکھا باپ کو دیکھتے ہوئے کہتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس کو انتہائی حیرت کہ آپ نے کلمہ ابھی تو دے دی، انہوں نے کہا کہ کلمہ کس نے سکھایا؟ اس نے کہا ایک تمہارے بدن گورا سا بدن نیچے نظر ہے کل کی خبر ہے، ایک تمہارے بدن گورا سا بدن نیچے نظر ہے کل کی خبر ہے، دیکھا کہ وہ پون وہ سنا کہ سوہن مرادیا لے گئے سلمان، وہ دیکھا کہ شکل جو چل دیے، وہ دیکھا کہ شکل جو چل دیے تو دل ان کے ساتھ رما ہوا، وہ دیکھا کہ شکل جو چل دیے تو دل ان کے ساتھ رما ہوا، نہ وہ دل ہے اور نہ وہ دل ربا رہی زندگی رسوا رہے۔ اے بابا جان میں نے دیکھا چار سے زیادہ منفر آفتاب سے زیادہ منفر تشریف لائے ہیں اور اشار فرماتے ہیں اور ان کے دامن نے افضل کا سایہ اپنے اوپر اور فرماتے ہیں تیرا باپ مکے بازار میں شہر اب تو بھی کلمہ پڑھ لے اور کلمہ کا پڑھنا تھا اس میں یاد ہوتی ہے۔ میں اپنی کو صحتیاں پاتی ہوں اور میرے زبان سے کرنا چاہیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد السلام علیکم۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں حضور کے خواب حمیدہ بیان کی گئے، شاہد مبشر نذیر سراج منیر، یہ خود ہی ایک موضوع تو نبی کے لوگ بھی مانا، اب ایک نبی کے ابتدائی بنا وقت زیادہ نہیں ہے، یہ ہم اسی وقت کی بات تو ایک بحث ہو گئی جب کھڑے ہو کے
گھڑی میں نو چونکہ